بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 10 اخفا. ہم آج پڑھیں گے اخفا کے بارے میں. تختی نمبر 9 میں ہم پڑھے تھے اظہار کے بارے میں. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا اور اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. اخفا یعنی چھپانا. اخفا یعنی چھپانا. اور ہم جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں وہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہے. نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے. نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں ہیں، 4 قاعدے ہیں. اس میں سے ایک قاعدہ ہم پڑھے ہیں کل، اظہار کا. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. کس کو چھپائیں گے ہم اس میں؟ نون ساکن اور تنوین کو. نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. تو یہ قاعدہ ہے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہے. اخفا کیسے کریں گے پہلے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اور پھر ہم اس کا جو قاعدہ ہے وہ پڑھیں گے. انت، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اخفا ہے. ایک الف کی مقدار ہم کو اخفا کرنا ہے. انت ظاہر نہیں کرنا ہے. ان نہیں پڑھنا ہے. ان نہیں پڑھنا ہے. انت. اب ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھیے آپ اس کو. اخفا کا مطلب ہے چھپانا. اخفا کا مطلب ہے چھپانا. حروف اخفا 15 ہیں. حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں. سب سے پہلی بات دیکھیے، ہم کو یہ یاد رکھنا ہے اخفا کا مطلب ہے چھپانا. دوسری بات ہم کو یاد رکھنا ہے حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں. حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں. وہ حروف اخفا 15 کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ان حروف کو یاد کرنا اخفا کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ حروف ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے کہ یہ 15 حروف کون کون سے ہیں. پھر سے ایک بار آپ دیکھیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ حروف ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے، حفظ ہونا چاہیے. حروف اخفا کون کون سے ہیں پوچھیں تو آپ یہ بتا دیں. اب آگے دیکھیے قاعدہ کیا ہے. اخفا کا قاعدہ کیا ہے؟ کب کریں گے اخفا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا یاد کریں گے. حروف اخفا یاد کرنے کے بعد یہ قاعدہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ کب ہم اخفا کریں گے.
کب نون ساکن یا تنوین کو چھپائیں گے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد، میرے بعد بولیں، آپ میرے ساتھ بولیں، آپ کو یاد ہوگا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، کس کے بعد؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جزم والے نون کو نون ساکن کہتے ہیں۔ نون ساکن، دیکھیے یہ نون ساکن ہے، یہ نون ہمیں دکھ رہا ہے جزم لگا ہوا ہے، یہ نون ساکن ہے۔ یہ دیکھیے کرامن، من میم میں دو زبر ہے، دو زبر کی تنوین ہے، یہ تنوین ہے۔ سب سے پہلے یہ جو بالکل بیسک چیزیں ہیں، آپ اس کو اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر قاعدہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، سب سے پہلے جب آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے تو کیا دیکھنا ہے آپ کو؟ تنوین یا نون ساکن، نون ساکن یا تنوین۔ جب ہم اخفا کی مثالیں ڈھونڈیں گے، اخفا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے دیکھیں گے، تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ نون ساکن ہے یا نہیں ہے، تنوین ہے یا نہیں ہے۔ نون ساکن ہے ہی نہیں، تنوین ہے ہی نہیں، تو اخفا نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ نون ساکن یا تنوین۔ سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ نون ساکن یا تنوین۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا۔ اب ہم دیکھ لیے نون ساکن اور ہم تنوین دیکھ لیے، اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ حروف اخفا دیکھنا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہوئے، قاعدہ پڑھتے ہوئے نون ساکن اور تنوین ہمیں مل گیا، اس کے بعد کیا دیکھیں گے؟ حروف اخفا۔ یہ جو 15 حروف ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی ایک حرف آئے تو کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ابھی مثال میں آئے گا، اور اس میں کیسے پڑھنا ہے ہم کو؟ نوک زبان سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، اردو میں پنکھا بولتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں؟ پنکھا۔ پھر سے بولیے، پنکھا۔ نون چھپ رہا ہے، پنکھا نہیں بولتے ہیں ہم، پنکھا بولتے ہیں۔ کیا؟ پنکھا۔ پنکھا نہیں بولتے ہیں، پنکھا بولیں گے تو اظہار ہوگا، پنکھا بولتے ہیں تو نون چھپتا ہے، اخفا ہوتا ہے نون کا۔ تو زبان کو ہمیں نون کے مخرج میں نہیں لگانا ہے، ہوا میں رہے گی ہماری زبان، ٹکرائے گی نہیں جا کر کے، تب اخفا ہوگا۔ اور اخفا کتنے دیر کرنا ہے؟ اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ 1 الف کو ہم جتنا کھینچتے ہیں اخفا، غنہ، اتنا ہی ہمیں کرنا ہے۔ یہ قاعدہ، اب ہم مثال کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، غور سے دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں نون ساکن۔ کیا ہے یہ؟ نون ساکن۔ نون ساکن کے بعد یہاں کیا آیا ہے؟ تا ہے۔ نون ساکن کے بعد تا ہے۔ تا حروف اخفا میں سے ہے یا نہیں ہے؟ یہاں دیکھیں، تا ہے، اس میں حروف جو اخفا کے 15 حروف ہیں اس میں تا ہے یا نہیں ہے؟ تا ہے، سب سے پہلے تا ہے۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، اس لیے نون ساکن کو ناک میں چھپا کر
پڑھیں گے ایک الف کے برابر. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت انت. حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت ان. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اخفا ہے. انت. میم نون پیش من، ذال زیر ذی، یہ ذال ہے. یہ کون سا حرف ہے؟ ذال. نون نہیں ہے، ذال ہے. منذی، را پیش رو، منذرو منذرو. یہ نون ساکن کی مثال ہے. دیکھیے نون ساکن کے بعد یہاں تا ہے، نون ساکن کے بعد یہاں دال ہے. تا زال یہ دونوں حروف اخفا ہیں، اس لیے یہاں ہم اخفا کر رہے ہیں، نون ساکن کی آواز کو چھپا کر پڑھ رہے ہیں. اب آگے کی مثال دیکھیے. یہاں اس مثال کے اندر تنوین ہے. کاف زیر کی، را الف زبر را کی را. کاف زیر کی، را الف زبر را کی را. میم دو زبر من کی را من. کیوں کر رہے ہیں یہاں پر؟ کیوں ناک میں چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ تنوین کے بعد کاف ہے. کاف، یہ کاف ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ترچھی لکیر کاف کی نشانی ہے. کرامن کرامن کاتبین. کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی. با یا زیر بی، کاتبی. نون زبر نا، میرے ساتھ بولیں کاتبینا کاتبینا. کرامن کاتبینا. آگے کی مثال دیکھیں. کاف نون پیش کن. یہ نون ساکن کی آواز کو ہم ناک میں چھپا رہے ہیں. کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے. تا حروف اخفا میں سے ہے. کنتو کنتو. آپ کی آواز آنی چاہیے کنتو. تا پیش تو، را الف زبر را تو را. با دو زبر بن، ترابن ترابن. کنتو ترابن. یا زبر یا، تا یا زیر تی یتی. میم دو زبر من، یتیمن. یہاں ہم تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں. کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ تنوین کے بعد فا ہے. کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف فا یہاں آیا ہے. یتیمن فآوا. فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا. فآوا. یتیمن فآوا. من من. یتیمن فآوا. فآوا. میم نون زبر من. اخفا ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانا چاہیے. یہ سبق پڑھنے کے بعد پھر ہماری غلطی اخفا میں نہ ہو. اخفا کیا ہے، کیسے کریں گے، کون سے حروف ہیں، اخفا کا مطلب کیا ہے، بولتے کس کو ہیں اخفا، یہ تمام سوالات پھر ہمارے ذہن سے ختم ہو جانے چاہیے.
میم نون زبر من، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اخفا ہے. من، آواز کو چھپانا، نون ساکن یا تنوین کی آواز کے چھپانے کو اخفا کہتے ہیں. یہاں پر اخفا کیوں کر رہے ہیں؟ نون ساکن کو ناک میں کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد دال ہے، حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے. من دخلہ، من دخلہ. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو. لام دو زیر لنگ، لنگ. تنوین کو ناک میں چھپا رہے ہیں. کیوں چھپا رہے ہیں؟ لام میں دو زیر کی تنوین لگی ہے، اسے ناک میں کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ تنوین کے بعد کاف ہے. کیونکہ تنوین کے بعد کاف ہے. کاف حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے. رسول کریم، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. رسول کریم. نارن ذات، نارن، نارن. رنگ، را میں جو دو زبر کی تنوین لگی ہے اسے ناک میں چھپا رہے ہیں. چھپا کر پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد ذال ہے. الف کو نہیں دیکھیں گے، یہ الف ہے، الف کو نہیں دیکھیں گے، خالی حرف ہے، اسے دھیان میں نہیں رکھیں گے. جہاں بھی دو زبر ہوتا ہے وہاں الف لکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر جہاں اخفا ہو رہا ہوگا الف کو نہیں دیکھیں گے، خالی حرف کو دھیان نہیں دیں گے، بلکہ جو حرکت والے حروف ہیں اسے دیکھیں گے. یہاں ذال ہے. کون سا حرف ہے یہاں؟ ذال. ذال، ذال حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے. تا سا جیم دال، ذال، دال، ذال، ذال. نارن ذات. کتاب، بن، با میں دو پیش کی تنوین ہے اور اسے ہم ناک میں چھپا کر پڑھ رہے ہیں. کیوں چھپا کر پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تنوین کے بعد فا ہے. فا ہے، جو فا ہے اور وہ حروف اخفا میں سے ہے. فا ہے، حروف اخفا میں سے ہے. فا، قاف، کیف. کیف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا. با دو پیش بن. کتاب فیہ، کتاب فیہ. میرے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، اس میں کچھ نیا نہیں ہے، صرف اخفا ہمیں کرنا ہے. کتاب فیہ. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. کتاب فیہ. یوما، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما. یوما میں کوئی اخفا ہو رہا ہے؟ یوما میں کوئی اخفا نہیں ہے، اس میں سوچنے کی کوئی بات نہیں ہے. تنوین ہے ہی نہیں یہاں پر، نون ساکن ہے ہی نہیں، تو اخفا کیسے ہوگا؟ تنوین اور نون ساکن کا ہونا، نون ساکن یا تنوین کا ہونا ضروری ہے اخفا کے لیے. یوما ینفخ، یہاں پر نون ساکن کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے نون ساکن کو ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ینفخ، یوم ینفخ. من طغى، من طغى. میم نون زبر من، تا زبر تا، غین کھڑا زبر غا. من طغى، من طغى. فا تا زبر فت، حا دو پیش حن، فتح. قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری.
با دو پیش بن قریب فتح قریب فتح قریب. آپ کی آواز ساتھ میں آنا چاہیے. آگے کی مثال کو دیکھیے. میم نون زبر منگ. نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ سا. نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ سا. اس لیے نون ساکن کو ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر غنہ کر کے اخفا کر کے پڑھیں گے. من ثقلت من ثقلت. تمام حروف یہاں اخفا کے آ گئے ہیں، ایک ایک کر کے آپ دیکھیں گے تو. حمزہ نون زبر ان. زا لام زبر زل. حمزہ نون زبر ان. زا لام زبر زل انزل. حمزہ نون زبر ان. زا لام زبر زل انزل. نون الف زبر نا. انزلنا. شین یا زبر شی. یا حروف لین میں سے ہے. شی معروف پڑھیں گے. شی. حمزہ دو زیر ان. شی ان. یہاں اخفا ہوگا. حمزہ میں دو زیر ہے اور دو زیر کے بعد قاف ہے. قاف حروف اخفا میں سے ہے. شی ان قدیر. شی ان قدیر. شی ان قدیر. شی ان قدیر.